ملازم حضرات ہیں وہ ماہانہ تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں، ایک ماہ کے بعد ان کو تنخواہ مل جاتی ہے۔ اب شرط وہی ہے کہ جس وقت ان کا مال نصاب تک پہنچ جائے وہ مال جمع کرتے رہیں، پیسے اکٹھے کرتے رہیں، بینک میں جمع کریں یا گھر میں، یا اس کا وہ زر خرید لیں، سونا خرید لیں، زیورات بنا لیں۔ تو شرط یہی ہے کہ جس وقت اس مال کے اوپر 1 سال مکمل گزرے گا تو وہ اپنا مال میں پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو مال کی مقدار جو زکوٰۃ کی ہے وہ 40واں حصہ ہے، یعنی جسے 2.5% کہتے ہیں، اس قدر وہ مال راہ خدا میں زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کا ایک الگ حساب ہے، ان کا جو غلہ برآمد ہوتا ہے اس میں سے عشر ہے، پھر نصف عشر ہے۔ تو اگر ایسی زمین ہے کہ جس کے اوپر وہ اخراجات کرتے ہیں، ان کو پانی پیسوں کا لگانا پڑتا ہے، اسی طرح دیگر اخراجات ہیں، تو وہ پھر عشر ادا کریں گے، وہ پھر نصف عشر ادا کریں گے۔ اور ایسی زمین جس کے اوپر وہ پانی خرید کے نہیں لگاتے ہیں بلکہ مفت کا پانی، بارش کا پانی، ندیوں نالوں کا یوں ہی پانی لگ جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتے ہیں، تو اس میں سے پھر وہ عشر ادا کریں گے، یعنی 10واں حصہ وہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ بتا دے کہ میں مستحق ہوں اور اصل میں وہ مستحق نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دے دی جائے تو کیا اس کا ثواب ہوگا کہ نہیں؟ بعد میں پتہ چلے گا کہ بالکل ہم لوگوں نے اس کو زکوٰۃ دیا، وہ اصل میں مستحق نہیں تھا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو احکام لاگو ہوتے ہیں شریعت مطہرہ میں وہ ظاہر پہ لاگو ہوتے ہیں۔ جس وقت کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ یہ مستحق، میں مستحق ہوں، تو اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس کا اس کو اجر ملے گا، ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ تو بعد میں پھر اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ مالدار ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو پھر یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ پھر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا دوبارہ کر دے، تاکہ یہی تقویٰ ہے اور اس کو مزید اس کا اجر مل جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور ہے کہ اگر ایک شخص کرائے کے مکان پہ رہتا ہو لیکن اس کا اپنا ایک پلاٹ ہو کہ اس کے اوپر نہ اس نے کوئی مکان بنایا ہو، یعنی اس کے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مکان بنا سکے، لیکن وہ خود کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ وہ مکان بنا سکے، تو پھر تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ تو نہیں، اس کے پاس ایک پلاٹ بھی تو ہے نا؟ پلاٹ ہے لیکن اس نے رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے، اچھا، اس نے تجارت کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر تجارت کے لیے ہوتا یا کسی اور مال کے لیے ہوتا پھر اس کے اوپر زکوٰۃ تھی، اب یہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس لیے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخاوت کرنے والا ہے، بے شک رحیم ہے، وہ بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سب سے زیادہ سخاوت کرتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی تھی اور مال غنیمت آتا تھا تو وہ سارا مال جو تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اس کے اوپر کچھ بات بیان کیجیے گا کہ ان کی سخاوت کے بارے میں بتائیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو اس قدر ہوتی تھی کہ کل بھی بتایا گیا ہے کہ 3 4 دن تک آپ کو فاقہ ہوتا تھا۔ اور تھوڑا مختصر بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے، کلوزنگ کا ٹائم ہے۔ اور بس مختصر اتنا میں کہہ دیتا ہوں کہ پاس رکھتے کچھ بھی نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بس جو بھی کچھ آپ کے پاس تھا۔ پہلی تو بات ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر اور کوثر عطا کر دیا ہے۔ کوثر بھی ایسا کہ یہ جو ساری کائنات ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ کثرت ہے، عالم کثرت اسے کہا جاتا ہے، اور یہ وحدت سے نکلا ہے۔ اب وحدت الوجود والے لوگوں کی بات ہے اور یہ تصوف کی بات ہے۔ قصہ المختصر یہی ہے کہ یہ ساری کائنات عالم کثرت ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ اور کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ جا کے ساری کثرتیں ختم ہوتی ہیں، کوثر کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی جس وقت ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری کثرتیں ختم ہو جائیں گی، آپ اس وقت بھی کوثر کے منصب پر فائز ہوں گے، سبحان اور جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا آپ نے اپنی امت پر خیرات کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔